وہ امام کب راضی ہیں کہ انہیں کوئی نبی مانے، ان پر کوئی وحی کا نزول مانے، ان کو کوئی رسولوں کے برابر مانے، یا ان کو رسولوں سے کوئی افضل مانے، یا ان کو کوئی اللہ مانے؟ معاذ اللہ۔ قادیانی ایک نبی مانے تو مرتد اور کافر، ایک طرف وہ بغض والے کے گالیاں نکالے، دوسری طرف وہ اندھی محبت والے کہ انہیں نبی یا اللہ مانے، اور تیسرا درمیان کا راستہ کہ وہ مانے جو قرآن نے منوایا ہے، مطہر، معصم، معطر، منور، مقدس، معزز، لفظی تقریر کر کے انہیں نبی کہہ رہا ہے، امام کے لفظ میں چھپا کے جو ان کی تقریریں نہ سنتے ہیں سر دھن رہے ہیں، اور ادھر پھر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، اور ادھر ان کے چاول بھی جا کے کھا لیتے ہیں۔ ان 12 کی امامت کا انکار نہیں، ہر سنی 12 اماموں کو مانتا ہے، مگر امامت کا کیا معنی؟ مقتدا فی الدین۔ امامت کا کیا معنی؟ ولایت۔ یہ 12 کے 12 ولی ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، کروڑوں ولایت کے درجات سے بھی اوپر ان کا درجہ ولایت ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے 12 امام اور 14 معصوم والی، کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی خاتم المعصومین بھی ہیں۔ سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو 12 امام نہ کہو، لیکن سنی کہے گا یہ 12 امام ہیں، اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں، اور ان کی بڑی عظمت ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آج نہ جانے وہ کس قسم کے سید ہیں کہ جو اس سب سے بڑے شرف پر آ کر لوگوں کے ذہن پائزن کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنا نسب اور اپنا سلسلہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور ہمیں تو آگے اور نام ملتا ہے۔ وہ چچا جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کے احد کے میدان میں اپنی جان پیش کی، اس چچا کا جشن کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ چونکہ ایک جدا رستہ جس میں اصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طفیلی ثابت کر کے اصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دے کر پھر آگے یہ سارے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ذریتہ داود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر عظیم الشان ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس کانفرنس کی صدارت پیر طریقت عالم شریعت حضرت پیر سید محمد ظہیر سلطان شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ سٹیج پر کثیر تعداد میں بلکہ پنڈال میں بھی علماء مدرسین ائمہ خطبہ مشائخ جلوہ گر ہیں۔ تحریک لبیک اسلام کے مرکزی امیر صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، ڈاکٹر محمد عبدالرشید مصطفی صاحب، پیر محمد اسحاق الوری صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب، مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے فاضل اور سابق مدرس مفتی محمد مستنصر جاوید جلالی صاحب اور از کشمیر میں سے تشریف لائے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے امیر مفتی محمد عمران رضا شیرازی صاحب، مجاہد اہل سنت حضرت پروفیسر محمد ضیاء المصطفیٰ منور صاحب، منڈی بہاؤدین بھکی شریف سے تشریف لائے ہوئے قاری محمد سکندر حیات جلالی صاحب، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ موجود ہیں۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس کانفرنس کا پس منظر یقیناً آپ جانتے ہیں، عبد الرحمن سلفی نامی ناہنجار اور شیطان صفت انسان نے ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کی۔ ان لفظوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی زبان پہ لا سکیں۔ معاذ اللہ اس کمینے نے ننگی گالیاں ان نفوس قدسیہ کو دیں کہ جن کی تطہیر اور جن کی عظمت کے قصیدے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سب سے نسبت رسول علیہ السلام کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں۔ ان دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ہر فرد کی محبت اور عقیدت دل میں ہو تو تبھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہر فرد کی عقیدت اور محبت دل میں ہو تب ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی یہ دونوں جوانب کی محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عظیم شعبہ ہیں۔ تو جو بھی کلمہ گو ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان تب ہی باقی رہتا ہے کہ جس وقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتا ہے اور آخری سانس تک اس عقیدے پر برقرار رہتا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کئی باتیں ہیں جو کہ علماء کے لیے بھی ضروری ہیں، عوام کے لیے بھی ضروری ہیں۔ کوئی بھولے سے بھی یہ نہ کہے کہ یہ ان کے امام ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم غیروں کے نہیں اہل سنت کے امام ہیں، اور ان کی شان وراء الورا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انہیں ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم ہی انہیں مانتے ہیں، کہ جو ماننا قرآن و سنت کے حکم کے مطابق ہے اور جس کی بنیاد پر بندے کی قسمت بیدار ہوتی ہے، قسمت چمکتی ہے، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال کی طرف سے وہ انعامات کا مستحق بنتا ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ نفوس قدسیہ، ان میں سب سے پہلے تو ان کی جو سب سے بڑی شان ہے اس کا اجمالی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سلسلہ کے اندر ماضی میں جھگڑے بھی ہوئے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ہیں مگر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، معاذ اللہ۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت یقیناً اولاد علی تو مانتے ہی ہیں ان کو، مگر ان کی اس سے بھی بڑی شان یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج بھی اس بات کو سب سے پہلے قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے، اور وہ فتنہ بھی چھوٹا فتنہ نہیں کہ جو اپنا سید ہونے کے دعوے دار ہونے کے ساتھ جب اپنا نسب بیان کرتے ہیں
تو وہ اوپر جا کے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، بلکہ وہ